اللہ پاک ان تمام بیٹیوں پر رحم فرمائے جن کے شوہر پاگل ہیں، ذہنی مریض ہیں، جن بچی یا بچے کو پالنے کے لیے آپ 22 سال 25 سال کی زندگی گزار دیتے ہو نا، انہی بچی اور بچوں کے رشتوں کے لیے کیا آپ صرف 25 سے 22 رشتے نہیں دیکھ سکتے اچھے سے اچھے؟ دراصل طلاق یا خلا ایک نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ بچہ تہجد گزار ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہے، بہت نیک ہے۔ اگر میری خود کی بیٹی ہوتی تو میں اسے یہ رشتہ دے دیتا۔ تو بچی اپنے گھر واپس آتی ہے تو اپنی والدہ کو کہتی ہے کہ ماں میں نے واپس اس گھر نہیں جانا نا، آپ مجھے کاٹ دو، مار دو، پھینک دو، میں اس گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ بڑی نیک، بڑی خوبصورت بچی جو بیاہ کر اپنے گھر گئی ہے نا، پہلی رات اس کا شوہر جو اس سے گفتگو کر رہا ہے نا، وہ گفتگو یہ ہے کہ تم نے پوری زندگی میری ماں کی، میری بہنوں کی نوکرانی باندھی بن کے رہنا ہے نا۔ دیکھیں شادی کی پہلی رات 100 باتیں ہوتی ہیں پیار محبت کی، پر اسی دن کسی لڑکی کو سننے کے لیے یہ مل جائے کہ تم میرے گھر کی نوکرانی ہو، میری ماں کی اور میری بہنوں کے لیے میں تمہیں بیاہ کر لایا ہوں، تم نے ان کی خدمت کرنی ہے، تو کیا گزرے گی اس بچی پر؟ جو لوگ اس ٹائم اپنی بچیوں کو بیاہنا چاہ رہے ہیں یا اس کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہیں، خدا را جس طرح سے میری بیٹی اجڑی ہے اسی طرح کسی کی نہ اجڑے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی اسٹوری، سچی اسٹوری شیئر کرنے والی ہوں جسے سن کر آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے نا۔ اور اسپیشل یہ اسٹوری مجھے کہاں ہے میری کسی بہن نے کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل میں بتائیں، شاید اس اسٹوری کو سن کر کچھ لوگ سبق حاصل کریں اپنی بیٹیوں کے رشتے کرنے میں۔ جو لوگ جلدی کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کے نہیں کرتے، دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ہاں بول دیتے ہیں، شادی کر دیتے ہیں نا، تو ان کے لیے شاید کوئی سبق ہونا اور وہ عبرت حاصل کریں اور سوچ سمجھ کے اپنی بیٹی کا رشتہ کریں نا۔ آپ یہ اسٹوری ضرور بتائیں اپنے چینل پہ۔ ایک سچا واقعہ ہے نا، میری ایک جاننے والی جو ہیں، بہت اچھی جاننے والی ہیں، ان کے رشتہ داروں میں یہ واقعہ ہوا ہے نا، تو وہ باجی میرے پاس آئی ہیں، انہوں نے اپنی اسٹوری مجھے سنائی، مجھے سن کر بہت بہت زیادہ دکھ ہوا پہلے تو، اور بس اللہ تعالیٰ اس بیٹی کے نصیب اچھے کرے نا آگے۔ تو وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹی نے ماشاءاللہ ایم اے کر لیا تھا، بیٹی کے شادی کی فکر ہو گئی تھی۔ ہمارے پاکستان کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بیٹی نے میٹرک کر لیا تو اس کی شادی کی فکر پڑ گئی نا، ہاتھ دھو کر والدین پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ خیر خیریت سے ہم اپنے بچیوں کی بس شادی کر دینا، انہیں ان کے گھر کا کر دینا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ بیٹی کو اس کے گھر تو بھیج رہے ہیں، یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ گھر ان کے لیے گھر ہی ہے، کہیں اپنی بیٹی کو ہم جہنم میں تو نہیں بھیج رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنی بیٹیوں کے جب بھی آپ رشتے کرو سوچ سمجھ کے کرو۔ بہت ہی نیک اور شریف لوگ تھے نا، والد 5 ٹائم کا نمازی تھا، بہت مقدس جگہ پہ جب وہ گیا نماز ادا کرنے کے لیے تو ان نماز ادا کرتے ہوئے اسی جگہ پہ ان کا کوئی ایک دوست ملا نا، تو انہوں نے ان سے رشتے کی بات کی تو اس نے کہا ہاں میرا خود کا بھانجا ہے پڑا، اگر میری خود کی بیٹی ہوتی تو میں خود کی بیٹی کا رشتہ کر دیتا نا اپنے بھانجے کے ساتھ، پر میری بیٹی نہیں ہے نا۔ اتنا نیک لڑکا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، ایسا نیک رشتہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا نا۔ پر لڑکے کی تعلیم میٹرک ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں، اپنا کاروبار ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے نا۔ آپ کی بیٹی عیش کرے گی، عیش بس، ماں باپ کو اور کیا چاہیے نا۔ خیر ہے لڑکا کم پڑھا لکھا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں نا، پر گھر تو اچھا ہے نا، لوگ تو اچھے ہیں۔ بس بیٹی نے بھی آنکھیں بند کر کے ماں باپ کے حکم کے ساتھ ہاں پہ ہاں ملا دی نا۔ خیر خیریت سے شادی ہوگی، گھر سے بیٹی کو رخصت کر دیا نا۔ تو اگلے دن صبح جب خاوند بیوی کو گھر چھوڑ کے گیا، ہمارے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے اکثر شادی کے اگلے دن ہی مطلب بیوی جو دلہنیں ہوتی ہیں انہیں میکے چھوڑا جاتا ہے نا۔ تو خیر
دن گزرا، شام ہوئی تو ماں نے کہا بیٹی گھر جانے کی تیاری کرو، ابھی کسی ٹائم بھی تمہارا شوہر آتا ہوگا تمہیں گھر لے جانے کے لیے نا، اپنا مطلب بیگ وغیرہ اٹھاؤ نا، تیاری کرو۔ تو بیٹی کے آنکھوں سے آنسو نکلے، روتے ہوئے جواب دیا ماں کو کہ ماں میں اس گھر اب کبھی نہیں جاؤں گی نا، آپ مجھے مار دو، کاٹ دو، پھینک دو، جو مرضی کر دو، میں اس گھر میں اب نہیں رہوں گی نا۔ ماں نے وجہ پوچھی۔ اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا؟ اتنی خوشی سے تمہاری شادی کی ہے، ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالو، ہماری جتنی بھی جمع پونجی تھی ساری تمہارے دہیج پہ خرچ کر دی ہے، اتنی خوشی سے تمہیں رخصت کیا ہے، آگے پیچھے تمہارے اور بھی بہن بھائی ہیں، تو ایسی باتیں منہ سے نہ نکالو نا، جلدی اپنا سامان پیک کرو اور جاؤ۔ تو بیٹی نے روتے ہوئے کہا ماں مجھ سے وجہ تو پوچھ لو نا، کیا وجہ ہے، میں کیوں کہہ رہی ہوں، میں کیوں رو رہی ہوں، آپ کو اپنی پڑی ہوئی ہے سامان کی، یا اپنے میرے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے وہ بھی شادی کی پہلی رات، آپ پوچھیں مجھ سے۔ تو ماں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ بیٹا کیا ہوا ہے۔ تو بیٹی نے کہا ماں آپ نے مجھے کس پاگل انسان کے ساتھ میری شادی کر دی ہے، وہ تو ایک ذہنی مریض ہے، شادی کی پہلی رات ہی مجھے کہتا ہے تم نے تو کوئی ایجوکیشن لی ہے، تمہارے کس کس کے ساتھ افیئر ہے مجھے بتاؤ، کتنوں کے ساتھ تمہارا چکر تھا۔ میں نے کہا استغفر اللہ، آپ ایسی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں، میرا دامن نیک ہے، پاک ہے، میں ایسے گھر کی لڑکی نہیں ہوں، میرا خاندان بہت زیادہ شریف ہے، میرے ماں باپ نے میری ایسی پرورش نہیں کی ہے جیسی آپ باتیں کر رہے ہو نا۔ تو اس نے زور سے تھپڑ مارتے ہوئے مجھے بولا کہ مجھے سب پتہ ہے نا، تم جیسی لڑکیوں کے جو کو ایجوکیشن پڑھ کے آتی ہیں، لڑکوں کے ساتھ تعلیم حاصل کر کے آتی ہیں، وہ کیا بڑی شریف ہوتی ہیں۔ اچھا اب سنو، میں تمہیں شادی کر کے اس لیے گھر میں لایا ہوں، تم نے میری ماں اور میری بہنوں کی خدمت کرنی ہے نا، تم اس گھر کی نوکرانی ہو، بندی ہو، تو تم نے میرے پیرنٹس کی خدمت کرنی ہے نا۔ تو میرے تو قدموں کے نیچے زمین ہی نکل گئی کہ میری ماں باپ نے مجھے کہاں پھینک دیا ہے، کس کنویں پر پھینک دیا ہے، خدا را ماں میں اس گھر پہ واپس نہیں جاؤں گی نا۔ پر ماں باپ نے کہا نہیں بیٹا آپ کو جانا ہی پڑے گا نا، آپ جاؤ، دنیا کیا کہے گی، ہم پر تھوکے گی کہ ایک رات ہوئی ہے بیٹی کی شادی کی ہوئے اگلے دن بیٹی کو گھر بٹھا دیا ہے، جاؤ ہم پیار محبت سے سمجھائیں گے نا تمہارے ہسبینڈ کو، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ خیر ماں باپ نے اس لڑکے کے ساتھ بات کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے نا، اب میں بھی ٹھیک سے رکھوں گا، لے کر چلا گیا۔ خیر 25 دن گزرے، شادی کو 25 دن گزرے، ایک دن ماں باپ کو کال آتی ہے پولیس اسٹیشن سے نا کہ آئیں آپ کی بیٹی ہمارے پاس ہے۔ تو ماں باپ بھاگتے ہوئے جب پولیس اسٹیشن گئے تو بیٹی کا رو رو کر برا حال تھا، زخموں سے چور تھی، تو وجہ پوچھی تو اس بچی پر اتنا ظلم ہوتا تھا، بہت زیادہ مار کٹائی ہوتی تھی۔ ایک دن بچی کو جیسے موقع ملا وہ گھر سے بھاگی اور پڑوس کے گھر میں آ گئی نا، پڑوسیوں کے آگے روئی کہ خدا را مجھے آپ لوگ پولیس اسٹیشن فون کرو، میرے گھر فون کرو، مجھے پہنچا دو نا اپنے گھر، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ پڑوسیوں نے پولیس اسٹیشن فون کیا، بچی کو پولیس اسٹیشن پہنچا دیا۔ جب گھر والے آئے تو گھر والوں نے پولیس والوں کو کہا کہ ہم نے کسی کے خلاف پرچہ درج نہیں کروانا، آپ بس ہماری بچی کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ بچی کو بھیج دیا گیا گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ۔ بچی آئی سکون سے دل میں کہ اب اس جہنم سے میری نا، مطلب اس جہنم سے میری جان چھوٹ گئی نا، اب مجھے واپس نہیں جانا پڑے گا۔ میرے ماں باپ جب مجھے اس حالت میں دیکھ رہے ہیں تو مجھے اب اس گھر میں نہیں بھیجیں گے نا۔ پر کیا ہوا، بچی گھر آئی، ماں باپ نے پھر سمجھانا شروع کر دیا ایسا مت کرو، ابھی 25 دن سارے ہوئے ہیں تمہاری شادی کو، کوئی بات نہیں ہے، ہم اسے دوبارہ سمجھائیں گے، تمہاری ساس سے اب بات کریں گے، تمہارے سسر سے بات کریں گے، اس بار اب ایسا نہیں ہوگا نا، تم جاؤ اپنا گھر بساؤ، اپنے گھر میں رہو، اور کوئی بھی مسئلہ ہے میاں بیوی کا اپنے گھر میں ہی ہینڈل کرو نا، پولیس اسٹیشن جانے کی کیا ضرورت تھی، تم نے ہمارا نام مٹی میں ملا دیا، ابھی تمہاری چھوٹی بہنوں کا رشتہ کیسے ہوگا نا، ابھی بہنیں بیٹھی ہیں پیچھے، اس طرح کی باتیں اس بیٹی کو پھر مجبور کر دیا نا سسرال جانے کے لیے۔ اور جب میرے ساتھ یہ بات ڈسکس ہوئی تو میں نے انہیں یہی کہا، یہی جواب دیا، خدا را ابھی تمہاری بیٹی کی زندگی
باقی ہے نا، آپ کیا چاہتے ہو بیٹی مر کر گھر آئے؟ اس پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے، پھر بھی آپ بیٹی کو سسرال بھیج رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے نا۔ اسے نجات دلاؤ، نجات کا ہے حل طلاق یا خلا نا۔ اس سے پہلے کہ آپ کی بیٹی کا جنازہ آپ کے گھر آئے، آپ بیٹی کو لے آؤ، پڑھی لکھی خوبصورت آپ کی بیٹی ہے، اچھے سے اچھا رشتہ اور آ سکتا ہے، وہ خود جاب کر سکتی ہے، خود اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کر کما سکتی ہے، بہت کچھ کر سکتی ہے، پر ان پر اتنا ظلم مت کیا جائے نا۔ اللہ حافظ یوٹیوب فیملی۔